اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین علم کی طرف رہنمائی کرے. DTC کس طرح سے ڈیٹیل کورس چلے گا، اس سب کے حوالے سے میں ایک ڈیٹیل آپ لوگوں کو میسج گروپ میں بھیج چکی ہوں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے سمجھ آ جائے گا کہ کیا کیا ہم لوگوں نے اس میں پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے. بیسیکلی کیا پڑھنا ہے یہ نہیں بتایا میں نے، کس طرح پڑھنا ہے یہ بتا دیا تھا. تو اچھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اب اس میں ہم پڑھیں گے لحن کے حوالے سے. لحن کیا چیز ہوتی ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے غلطی، ایرر. یعنی کوئی ہم ایرر کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی مسٹیک کرتے ہیں، اس کو عربی زبان میں لحن کہتے ہیں. عربی زبان میں یعنی قرآن مجید کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لحن دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہماری لحن جلی. جلی کا مطلب آپ کو پتہ ہے جلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے جلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لحن جلی، اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جلی. زیادہ جلی حروف بڑی سیریس ظاہر. کبھی ہم اردو میں ہم لکھتے نا کہ جلی حروف جلی مطلب بڑا، ہاں نمایاں، پرومیننٹ. نمایاں اور واضح. پرومیننٹ. جیسے آپ کی اس پورے اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں پہ جو بولڈ لیٹرز ہوئے ہیں وہ پرومیننٹ کہلائیں، تو وہ تو جلی کا مطلب ایسی غلطی جو کہ بالکل پرومیننٹ ہوگی. آپ اپنے مائک اب میوٹ کر لیں. تو اور وہ ہوگی یعنی چھپی ہوئی، خفی خفیہ سے ہے. ٹھیک ہے، یہ پوری PDF میں نے آپ لوگوں کو بھیج دی ہے، تو اس وقت آپ صرف سننے پر فوکس کریں، لکھیں گے بس وہ چیز جو میں آپ کو کہوں گی کہ لکھ لیں. ٹھیک ہے، اپنے مائک آپ نے میوٹ رکھنے ہیں، جب میں کہوں گی تب آپ نے اپنا مائک جو ہے وہ آن کرنا ہے، ورنہ کلاس ڈسٹرب ہوگی. اچھا، تو لحن جلی جو ہے وہ آپ کی نمایاں غلطی ہے، اور لحن خفی وہ ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے. لحن جلی ایسی نمایاں غلطی ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ بھی اگر جس نے تھوڑی سی بھی تجوید پڑھی ہوتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. لیکن جو لحن خفی ہوتی ہے وہ جو ماہر قاری ہوگا، جو ماہر ہوگا تجوید کا، وہ پکڑ پاتا ہے کہ آپ نے کوئی لحن خفی کی ہے. اور ہمارے لیے اس وقت جو مین ہمارا مقصد ہے وہ ہے ہمارا لحن جلی کے اوپر، کہ لحن جلی جو ہے وہ کنٹرول ہونی چاہیے. اب آگے دیکھتے ہیں حروف کے قواعد. لحن کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا، یعنی قرآن کے حروف کو تجوید کے قواعد یعنی ان کے جو رولز ہیں ان کے خلاف یا غلط پڑھنا، یہ ہمارے اس کا مطلب ہوتا ہے لحن کا مطلب. اور لحن جلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑی اور نمایاں غلطی. اور اصطلاح میں کیا مطلب ہوگا کہ مخارج و صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. ابھی فی الحال آپ کو یہ لفظ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا کہ کیا لفظ ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. دیکھیں مخارج کیا ہوتے ہیں. مخارج ہوتے ہیں، یہ لکھ لیں آپ لوگ، مخارج ہوتے ہیں وہ جگہ، منہ یا حلق کی کوئی بھی جگہ جہاں سے حروف نکالے جاتے ہیں، تو وہ ہو گئی آپ کی جو ہے وہ مخرج یعنی مخارج. یعنی اگر کس جگہ سے آپ نے کون سا ورڈ نکالنا ہے، آپ اس کی جگہ کچھ اور کسی اور طرح سے پڑھ رہے ہوں تو وہ آپ کی غلطی مطلب مخرج کی غلطی شمار کی جائے گی. پھر آتا ہے آپ کے پاس صفات. صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے حروف کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں اکثر کہ کچھ حروف موٹے ہوتے ہیں، کچھ باریک ہوتے ہیں، کچھ میں سیٹی ہوتی ہے، تو یہ ساری صفات اس کی ہوتی ہیں. تو ان میں اگر کچھ کمی زیادتی کرتا ہے انسان تو وہ پھر جو ہے وہ گڑبڑ شمار کی جاتی ہے. اور صفات بھی کون سی والی؟ صفات لازمہ، ایسی صفات جو کہ اس حرف کی لازمی صفت ہے، یعنی اس کے اندر اس کی کوالٹی ایسی ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ ہونی چاہیے. پھر حرکات و سکنات. حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش، یہ حرکات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سکنات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ساکن جو ہمارے پاس جزم کا جو علامت ہوتی ہے اس کو ہم سکنات کہتے ہیں، یعنی ساکن کی جمع ہو گئی سکنات. جیسے تشدید ہو گئی، یہ سب سکنات کے اندر ہی آ جائے گا.
اور جتنے بھی سارے اور جو دوسری علامات ہوتی ہیں. تو حرکات و سکنات میں غلطی کرنا یعنی زبر کو زیر پڑھ دینا, پیش کو کچھ اور پڑھ دینا. سکنات میں یہ ہے کہ ساکن کو آپ زبر پڑھتے ہوئے چلے گئے, یا تشدید والا حرف تھا اس کو آپ ساکن کرتے, بس خالی ساکن پڑھ کے چلے گئے, آپ نے اس پہ دباؤ نہیں ڈالا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی لحن جلی میں آ جاتی ہیں. لحن جلی کی اقسام, لحن جلی کی اقسام کے ہمارے پاس 5 ہیں. صحیح ہے. سب سے پہلے تو آپ اس کی جو ہم نے ابھی اقسام پڑھی اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں تاکہ آپ کو یہ ڈیفینیشن یاد ہو جائے. لحن کیا چیز ہے؟ غلطی. اور لحن کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ قرآن کے حروف میں غلطی کرنا. اتنا یاد کر لیں بھلے, قرآن کے حروف کو پڑھنے میں غلطی کرنا. پھر لحن کی 2 قسم ہیں, لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی کیا ہے؟ لحن جلی جو ہے وہ بڑی اور نمایاں غلطی ہے, اور اس کا مطلب اس میں 4 چیزیں آپ کی جو آپ کو یاد رکھنی ہوگی, یہ آپ نے پوری پراپر یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. مخارج و صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. اس کو ذرا آپ لوگ اپنا اپنا مائک کھولیں اور اس کو ریپیٹ کریں, لحن جلی کی ڈیفینیشن کو. سب لوگ پڑھیں. اپنے مخارج و صفات صفات لازمہ اور حرکات میں غلطی کرنا. خارج اور صفات لازمہ ہے اور حرکات سکنات میں غلطی کرنا. خارج و صفات لازمہ حرکات اور حرکات سکنات میں غلطی کرنا. خارج و صفات لازمہ صفات لازمہ اور مخارج اور صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. سکنات میں غلطی کرنا. اگر یاد آپ لوگوں مخارج اور حرکات و سکنات صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. کتنے لوگوں کو یاد ہو گیا؟ کتنے لوگوں کو یہ یاد ہو گیا؟ مخارج و صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. بس اب رک جائیے, اب اپنا میوٹ کر لیں مائک. بس ٹھیک ہے. اب ایک چیز آپ نے دوبارہ ایک اور چیز آپ ریپیٹ کر لیجئے کہ لحن کی کیا ڈیفینیشن ہے. لحن کی ڈیفینیشن ہے قرآن کے حروف میں غلطی کرنا. اور لحن کی 2 اقسام ہے, لحن جلی اور لحن خفی. اور لحن جلی کی جو ڈیفینیشن تھی وہ آپ نے پڑھ لی کہ مخارج و صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم لحن جلی کی اقسام پر. کس کس قسم کی لحن جلی ہو سکتی ہے ہمارے پڑھنے میں؟ تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا, ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. جیسے الحمدو کو یہاں ہا کے اوپر زبر تھا, یہ غلطی سے ٹائپنگ مسٹیک ہے. الحمدو کو الحمدو پڑھ دینا. یہ ہم اردو بولنے والے یہی تو کرتے ہیں, الحمدو بولتے ہیں نا, الحمدللہ. حالانکہ یہ ہا ہے. ہا اور ہا میں کیا واضح فرق ہوتا ہے کہ ہا جو ہے وہ ایسے پڑھا جاتا ہے کہ جیسے آپ کو اگر آپ کسی ماؤتھ واش کا آپ کسی ماؤتھ واش کا ایڈ دیکھیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے منہ کی جو بو ہے وہ محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, منہ سے بھاپ نکالتے ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر. آپ سب ایسا کریں, اپنے ہاتھ کے اوپر ایسے ہم اسی طرح سے جیسے وہ چیک کرتے ہیں نا ہا کر کے, آپ ایسے کریں, ایسے بھاپ نکالیں اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ پر گرم گرم سی ہوا آئی ہے. اس طرح سے ہا نکلتا ہے. ایسے ہم اردو میں ہا تو نہیں بولتے. آپ پڑھیں گے آہ یا ایسے آہ بولے آہ ایک لفظ ہوتا ہے نا اردو میں یا ایک نبی کا نام ہے یا آپ دیکھیں کہ یہ ہا آپ ایسے تو نہیں پڑھتے تھے جب آپ کو تجوید نہیں آتی تھی. تو آپ کیسے پڑھتے تھے؟ ویسے ہی ہا جو ہم اردو میں ہا بولتے ہیں, ہاتھی والا ہا, جس کو ایسے ہاتھی لکھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ہا ہاتھی. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ
کوئی لفظ ہم بتا رہے ہوتے ہیں, ڈکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہاتھی والی ہے یا حلوے والی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم یہ فرق لگاتے ہیں. حالانکہ اس کی ہمارے اردو میں ہا اور یہ والے ہا میں کوئی فرق نہیں ہے, ان دونوں ہا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, لیکن عربی زبان کے ہر حرف میں فرق ہے. اس لیے کیوں فرق ہے, وجہ کیا ہے اس کی, کوئی بتائے گا مجھے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ معنی الگ ہیں. نہیں, مانے تو ہے کیونکہ یہ قریشی لہجے میں نازل ہوا ہے قرآن. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اور بھی کوئی ایک اور ریزن ہے اس کی. دیکھیں عربی زبان کو, کیونکہ ہر حروف کے الگ معنی ہوتے ہیں, اس لیے پھر معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا تھا, بارک اللہ تاکہ وہ سننے میں جو ہے واضح بات پتہ چلے. بارک اللہ فیک. رمنا نے بتایا, رمنا نہیں, آپ کو کیسے بتایا یہ بات؟ میم بتائی تھی شروع میں نا, جب ہم لوگ ایک بیچ 7 کی کلاسز لے رہے تھے تو شروع میں بتائی تھی یہ بات. الحمدللہ الحمدللہ, بارک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت برکت عطا فرمائے. تو یہ ہے وجہ کہ قرآن مجید لکھا ہوا نازل نہیں ہوا. اب اچھا, میری طرف اذان ہو رہی ہے, میں تھوڑا سا ویٹ کروں گی. آپ لوگ تب تک جو ہے نا یہ ڈیفینیشن یاد کریں, جب تک 2 منٹ لگیں. تو لحن جلی جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے, اور اس میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر جو ہے وہ اپنے صحابہ کو سنایا. اس سے پہلے بھی جب ان کے اوپر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو وہ بھی ان کے قلب مبارک پر نازل ہوتا تھا, کوئی لکھی ہوئی چیز ان کے پر نازل نہیں ہوتی تھی, اور وہ آگے پڑھ کے سناتے تھے, وہ آگے مطلب پڑھتے تھے سناتے تھے, تو صحابہ اس کو لکھا کرتے تھے. اب آپ سوچیں کہ اگر وہ ہماری اردو میں یا ہماری ایسی کسی لینگویج میں نازل ہوتا جس کے حروف ملتے جلتے ہیں, تو ہمارے پاس ورائٹی آف لکھا ہوا قرآن ہوتا ہے نا. جیسے اب آپ دیکھیں زلزلہ لفظ اگر میں کسی بچے کو بولوں لکھنے کے لیے, تو وہ زلزلہ زواد زال زوے زا سب سے لکھ کے دکھا دے گا, کیونکہ اس کو پریکٹس سے ہی پتہ چلے گا کہ زلزلہ زے سے آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہر حرف کو اس کی اپنی ایک آواز ہے, تاکہ سننے والے کہ آپ ایسا پڑھیں کہ سننے والا لکھ لے. یہ ہے تجوید کا مطلب. سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کا پڑھنے کا انداز, کہ آپ اگر قرآن پڑھ رہی ہیں تو آپ ایسا قرآن پڑھیں کہ آپ کے برابر میں کوئی بچہ یا کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اتنا واضح سنے کہ وہ ہر حرف کو سن کے لکھ سکے بالکل واضح. اس کو کوئی مغالطہ نہ ہو کہ آپ نے ہا پڑھا تھا کہ ہا پڑھا تھا, دال پڑھا تھا کہ بے پڑھا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے تجوید کی امپورٹنس. تو اتنا واضح فرق ہونا چاہیے. تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یہ لحن جلی میں شمار ہوتا ہے, جو کہ ہم جب تک ہم پڑھتے نہیں تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم یہ لحن جلی کر رہے ہوتے تھے. اب جیسے یہ لفظ تعلمون, اس میں عین ہے, عین پہ کبھی بھی جھٹکا نہیں دیا جاتا. لیکن ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو بھی نیا اسٹوڈنٹس ہمارے پاس نئے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں تعلمون, وہ عین پہ جھٹکا لگاتے ہیں. اور تعلمون ہمارے قرآن مجید میں ایک لفظ ہے موجود, اس کا اپنا معنی ہے اور اس کا اپنا معنی ہے. تعلمون کا معنی ہوتا ہے تم جانتے ہو, اور تعلمون کا معنی ہوتا ہے تم اذیت اٹھاتے ہو. دونوں کا کتنا فرق میننگ ہے. اگر ہم کسی آیت میں تعلمون کو تعلمون سے بدل دیں گے تو پوری آیت کا مطلب بدل جائے گا, اور جب آیت کا مطلب بدل جائے گا تو یہ کیا ہوگا, یہ مانوی تحریف میں شمار ہوتا ہے. مانوی تعریف کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اس کے میننگ میں تبدیلی کر رہے ہیں. اب بھلے وہ آپ شعوری طور پہ کر رہے ہو یا غیر شرعی طور پہ, تحریف تو تحریف ہے نا, اور اس کا گناہ ہے. تو اس کے لیے بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. پھر آتے ہیں ہم کلمے میں کسی حرف سے, ایک منٹ دیجیے گا. تو کلمے میں کسی حرف کو بڑھا دینا کا کیا مطلب ہے, کوئی حرف ایکسٹرا ایڈ کر دینا. جیسے
قولا, قاف زبر الف قا, لام زبر لا. اکثر اسٹوڈینٹس اس کو کیا پڑھتے ہوئے گزرتے, قولا لا. جو بھی ہم کوئی بات کریں تو جو بھی آگے آیت پڑھے ہوں گے, جیسے فرض کرے ورڈ ہے قولا یا آدم, تو اس کو پڑھیں گے قولا یا آدم, لمبا لمبا کر کے. تو قولا کا مطلب ہوتا ہے قولا صرف لام زبر, اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا, اس ایک نے کہا. اور قولا اس کا بھی مطلب ہوتا ہے ہر حرف کا کے ایڈیشن اور سبٹریکشن سے مطلب بدلتے ہیں. اور مطلب کیا بدلتا ہے کہ ان دو لوگوں نے کہا. یہ قرآن میں آپ کو قولا لفظ بھی ملے گا, قول الحمدللہ, کہ ان دونوں نے کہا کہ الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ آتا ہے سورۃ النمل میں, قولا لفظ آتا ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کیا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں عطا کی. اور قولا لفظ تو آپ قرآن مجید میں بارہا پڑھتے ہیں. تو ان دونوں لفظ میں اگر آپ زبر کو ذرا لمبا کریں گے تو لفظ کا معنی بدل جائے گا, ایک ایڈیشن ہو جائے گی. فرض کریں آپ نے یہ اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے, فرض کریں قولا اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے کہا, اللہ نے کہا, اور آپ قولا کے ساتھ قولا کر کے پڑھتے چلے گئے, تو مطلب کیا ہو گیا کہ ان دونوں نے کہا. آپ اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایڈیشن کر رہے ہیں, تو کتنا بڑا گناہ ہے. اب شعوری طور پہ ہو کہ لا شعوری طور پہ ہو, ہے تو گناہ. آگے چلتے ہیں. کلمے میں کسی حرف کو کم کر دینا, یعنی کوئی حرف آپ بیچ میں سے omit کر گئے, کھا گئے. جیسے لا یعلمون, لا یعلمون کا معنی ہوتا ہے نہیں وہ جانتے, نہیں وہ علم رکھتے. اب اس کو جلدی میں کوئی ایسے پڑھے لا یعلمون, تو اس کا کیا مطلب ہو گیا, مطلب بدل جائے گا. کیسے مطلب بدلے گا؟ اس کا مطلب ہوگا وہ علم رکھتے ہیں, وہ ضرور جانتے ہیں, وہ ضرور علم رکھتے ہیں. یعنی لا یعلمون کے صرف ایک الف کو ڈراپ کرنے سے مطلب بالکل اپوزٹ ہو گیا. یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر حرف کو بدلنے سے کہ جو مطلب اپوزٹ ہوگا, لیکن یہ میں آپ کو ایگزامپلس نکال کے دکھا رہی ہوں کہ کچھ آپ کی جو حرکتیں جو کم کرنا اور زیادہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بالکل ہی میننگ جو ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایگزامپلس ہیں. حرکات و سکنات کو بدل دینا. حرکات و سکنات یعنی زبر زیر پیش کو آپس میں بدل دینا, یا پھر کوئی زبر ہے اس کو آپ زیر پڑھ دیں, سوری کوئی زبر ہے اس کو ساکن پڑھ جائیں. جیسے ایک میں نے ایگزامپل نکالی یہاں پر, انعمتا, انمتا. انمتا ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے انمتا کہاں پڑھتے ہیں ہم لفظ؟ الحمد شریف الحمدللہ سورہ فاتحہ میں, فاتحہ میں پڑھتے ہیں. جی جی. تو انمتا علیہم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انمتا علیہم, انعام کیا ان پر. نہیں, انعام کیا کے آگے بھی لفظ ہوگا, انعام کیا, انعام کیا تو نے ان پر, انعامتا ہے کہ بارک اللہ اس میں فیک. آئے انعام گا کیا انعامتا, تو نے, انعامتا انعام کیا تو نے, لیکن جب ہم پڑھ دیتے ہیں انعمتو تو اس کا مطلب ہوتا ہے انعام کیا میں نے. شاباش, بارک اللہ فیک. یہ کس نے بتایا؟ نام بتائیں اپنا. جی میں شازیہ شازیہ زاہد. بارک اللہ فیک شازیہ زاہد. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت برکت عطا فرمائے. بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. انعمتو کا معنی ہوتا ہے, یہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, وہاں پر آتا ہے یہ لفظ کہ میں نے تم پر یہ انعام کیا تھا. تو اور یہاں انعمتا کا معنی ہے تو نے انعام کیا ان پر. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جلدی میں تا کی جگہ تو پڑ گیا تو معنی بالکل اپوزٹ ہو گیا. پھر مخفف کو مشدد اور مشدد کو مخفف پڑھ دینا. مخفف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہلکا. مخفف کا ورڈ لکھتا ہے ہلکے سے. اور مشدد کیا ہوتا ہے؟ تشدید والا حرف. تشدید والے حرف کو ہلکے حرف سے بدل دینا, اور یا پھر ہلکے حرف کو تشدید والے حرف سے بدل دینا, ان دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ ایگزامپل ہے کذبا. کذبا کا معنی ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا. اگر کذبا کو انسان جلدی میں یا کسی بھی وجہ سے کذبا بول دے, یعنی دال پہ تشدید لگا کے بول دے, تو اس کا معنی بن جائے گا اس نے جھٹلایا. اس نے جھوٹ بولا اور اس نے جھٹلایا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ میم دونوں الگ الگ باب سے استعمال ہوئے. بہت آپ بڑی گرامر گرامر بات کر رہی. میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں. اردو میں ہم ایک بات بولتے ہیں, ایک اس نے جھوٹ بولا,
दूसरा एक बच्चा आया उसने झूठ बोला है और एक दूसरा बच्चा आया उसने झुटलाया है, दोनों में क्या यानी बोलने का मतलब ये है कि उसने इसको बिल्कुल माना ही नहीं। और झूठ बोलने का मतलब है उसने अपनी बात झूठ बोली, और झुटलाना का मतलब है उसने आपकी बात को झुटलाया। एग्जैक्टली। तो ज्यादा बड़ा गुनाह कौन सा होता है? झुटलाना। ज्यादा बड़ा बना है। बिल्कुल, झुटलाना। इंसान झुटलाता तब है जब उसे सच्चाई का पता होता है। हक जानने के बाद इंसान उसको रद्द करता है, उसको कहते हैं झुटलाना। और झूठ बोलना ये होता है कि इंसान अपनी गलती पे कोई मतलब कोई चीज कवर अप करने के लिए कहता है कि नहीं मैंने ही नहीं किया, झूठ बोल देता है। और झुटलाना जो है वो ज्यादा बड़ा गुनाह होता है क्योंकि वो सच्चाई को जानते हुए दूसरे के ऊपर भुगतान लगाया जा रहा होता है, उसमें एक बड़ा बड़ा गुनाह है। झुटलाने में ना ढटाई भी आ जाती है, ढटाई से झुटलाता है ना। हाँ जी, पिटाई शैतान के की साथ फिक्र साथ के साथ। इसमें दूसरे के ऊपर भुगतान और दूसरे को जो है वो गलत साबित किया जा रहा होता है। झूठ तो आपके अपने पर्सनल तक रहता है ना कि मैंने कोई ग्लास तोड़ा है, मैं कहूँ नहीं मैंने नहीं तोड़ा, ये मेरे हद तक रहेगा। लेकिन झुटलाने में ये होगा कि अगर कोई शख्स आके मुझे कह रहा है कि मैंने तुम्हें 500 रुपए दिया और मैं कहूँ नहीं तुमने मुझे 500 रुपए नहीं दिए, तुमने मुझे 200 रुपए दिए, मैं उसे झुटला रही हूँ। बात समझ आई? ये बड़ा गुनाह है, इसमें दो लोग, इसमें दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ये बड़ा गुनाह हो गया। तो इस तरह जाहिर है फिर इसका मतलब भी बदल गया, और जब मतलब बदल गया तो जाहिर है ये क्या बन गई? लाहने जली बन। अब आप लोग ये 5 पॉइंट्स सब लोग अपने आवाज में बोलें, सब बोलें, सब म्यूट कर अनम्यूट करें और सब बोलें। एक हरूफ को दूसरे हरूफ में बदल देना, दूसरे हरूफ को दूसरे हरूफ में में से किसी हरफ किसी हरूफ को बढ़ा देना, किसी हरूफ को बढ़ा देना, किसी हरूफ को कम कर देना, या तो दूसरे हरूफ को बदल देना, कलमे में से किसी हर्फ को बढ़ा देना, कलमे में से किसी हर्फ को कम कर देना, हरकात सकनात को बदल कर पढ़ना, मुशद्दद को मुखफ़्फ़फ़ करना, एक को दूसरे से बदल देना, कलमे के हर्फ को बढ़ा देना, उसके हर्फ को कम कर देना, हरकात सकनात को बदल देना, कलमे में से किसी हर्फ को कम कर देना, सकनात को बदल कर पढ़ना, क्या याद आ गया? मुशद्दद और मुखफ़्फ़फ़ को मुखफ़्फ़फ़ पढ़ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप लोगों को लफ्ज़ जली समझ आ गई कि अगर हर्फ को हर्फ से बदल देंगे तो जो है वो आपका लफ्ज़ जली होगी। अगर किसी कलमे में हर्फ को बढ़ा देंगे, अगर किसी कलमे में किसी हर्फ को कम कर देंगे, हरकात और सकनात को बदल देंगे, या मुखफ़्फ़फ़ को मुशद्दद और मुशद्दद को मुखफ़्फ़फ़ पढ़ देंगे, तो क्या होगा? लफ्ज़ जली शुमार होगी। अब आते हैं हम लफ्ज़ जली के हुक्म के ऊपर कि अगर आया किसी के अंदर लफ्ज़ जली है, फर्ज करें कि कोई स्टूडेंट अल्लाह ना करे लफ्ज़ जली में इन्वॉल्व है और वो लफ्ज़ जली करता है, उसको समझ आ गई, तो अब क्या करना है उसने? उसके बारे में क्या हुक्म है? ये हराम है, यानी ये गलती से मना किया गया है। हराम का क्या मतलब होता है? जिसकी हुर्मत बताई जाए, जिससे रोका जाए। ठीक है, अगर कोई चीज़ हराम है, यानी फर्ज करें हमसे कहा जा रहा है कि खून पीना जो है वो किसी भी गाय बकरी का, मतलब इंसानों का नहीं, मतलब खून पीना जो है वो हराम है, तो हराम का क्या मतलब होता है? कि उससे रोका गया है। यानी अगर मैं कहूँ कि यह गलती हराम गलती है तो इसका मतलब है कि इससे रोका गया है। और हराम और हलाल का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है। ये अल्लाह ने कहा है कि इससे नहीं किया, इससे ऐसा ना करो। ठीक है, कोई इंसान नहीं कह रहा, कोई मैं नहीं कह रही कि ये मत करें, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। क्योंकि तिलावत कुरान में ऐसी गलती बसा औकात गुनाह कबीरा का सबब बनती, क्योंकि ऐसा इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो इंसान जो है वो पढ़ते पढ़ते में कोई ऐसी बड़ी गलती कर गया, उसको पता ही नहीं चला। और आपको पता है जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं तो फरिश्ते सुन रहे होते हैं और अल्लाह ताला भी सुन रहे होते हैं। अल्लाह ताला भी जो है वो आपका कुरान जो है वो सुनते हैं, और फरिश्ते तो उसका जवाब भी देते हैं, और अल्लाह भी जवाब देता है। आपको पता है जब आप मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको?
جی ٹھیک ہے، وہ میرے پاس انسٹیبل ہوا ہے نیٹ. اچھا جی درمیان میں کٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا تو ایک بات میں بتانا لگی تھی، میں بھول گئی. جی اچھا، اللہم احفظنا من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ دعا جو ہے وہ آپ سب کو بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لعن جلی سے جو ہے محفوظ رکھے. کیونکہ اگر ہم آپ سوچیں ہم ہر حرف پہ 10 نیکیاں کمانے کے لیے قرآن مجید پڑھنے بیٹھے اور پتہ چلا کہ گناہ کما کے اٹھ گئے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. تو یہ بہت سنگین بات ہے کہ ہمیں اپنی کتاب، اپنی دین کی وہ کتاب جس کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا پورا یقین ہے کہ یہ من جانب من اللہ ہے، اور ہم اس کے الفاظ کو ٹھیک طرح سے ادا ہی نہ کر پائیں. تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ قرآن کی طرف، جو قرآن کے حقوق میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا چاہیے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، آپ نے کبھی وہ سنا ہے کہ سورۃ رحمان سننے سے کسی کا کینسر کیور ہو گیا؟ ہاں جی سنا. فلاں وہ ایک میسج بھی بہت سرکولیٹ ہوتا تھا کہ فلاں عبد القاری عبد الباسط کی آواز میں جو ہے کوئی سورۃ رحمان سنیں گے تو کینسر کیور ہو جائے گا. یس مس. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اور ایسا ہوا بھی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، بغیر کسی غلطی کے. بارک اللہ فیک، وہ صحیح طرح سے پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر حرف کے جو ہے وہ اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. یہ الفاظ جو ہیں یہ آپ کے جسم پر اور آپ کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ نے قرآن کے بارے میں ایک اور لفظ سنا ہے کہ یہ شفا ہے. قرآن مجید شفا ہے، قرآن کا ہر لفظ شفا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے پازیٹیو ریز آپ کی باڈی پہ پڑتی ہے اور یہ اندر ہی اندر آپ کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہیل کر رہا ہوتا ہے. جب آپ صحیح تلفظ سے قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ خود صحیح تلفظ سے سیکھ جائیں گے تو آپ کو کسی قاری کے پڑھنے کی یا سننے کی ضرورت تھوڑی پڑے گی. پھر آپ جو ہے وہ جب آپ خود پڑھیں گے، اور آپ کو پتا ہو اس سے اور ایک اور فائدہ ہوتا ہے. جب آپ صحیح طرح سے سیکھ جاتے ہیں اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل قرآن کے لیے نرم ہو جاتا ہے. آپ نے بہت سے لوگ دیکھیں گے، بلکہ آپ خود بھی یہ چیز نوٹس کرتے ہوں گے. میں بھی جب مجھے تجوید نہیں آتی تھی تو قرآن میرے سر سے گزر جاتا تھا، میں پڑھتی تھی اور مجھے بوجھ لگتا تھا. میں پڑھتی جاتی تھی اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے عربی زبان میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور کیونکہ مجھے صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا تو میں بس پڑھتی جاتی تھی، ریڈنگ کرتی جاتی تھی، اور پھر میں تھک جاتی تھی. مطلب 1.5 پارہ، ہاف پارہ اتنا پڑھنے کے بعد ہم ایک دم ہم طبیعت پہ بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت تھک گئے. ایسا ہوتا آپ کے ساتھ؟ جی ایسا ہوتا ہے. جب آپ صحیح تجوید، نہیں ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ، جب آپ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے لگتے ہیں نا، اب جب میں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتی ہوں، یقین کریں میرا دل چاہتا ہے میں قرآن ہی پڑھتی رہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارا وقت، میں چاہے کوئی بھی کام کر رہی ہوں، میں کچن میں کام کر رہی ہوں، میں کوئی اپنا ایسا کوئی کام کر رہی ہوں جس میں زیادہ دماغ نہیں لگ رہا ہے، تو میں بس قرآن پڑھتی ہوں. مجھے قرآن اب بوجھ نہیں لگتا، اس لیے کیونکہ قرآن کے اثرات مجھے اپنی باڈی میں، اپنی روح پر محسوس ہوتے ہیں، مجھے سکون ملتا ہے. ہم قرآن کی پہلی آیت میں کیا پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی، کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی بے چین کرنے والا شک نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں بے چینی ہو. تو بے چینی کا اپوزٹ کیا ہے؟ سکون. تو قرآن میں سکون ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی آیت میں بتا دیتے ہیں کہ قرآن میں سکون ہے، تم سکون تلاش کرو. تم سکون کیسے تلاش کرو گے؟ جب تم اسے صحیح طریقے سے پڑھو گے، جب تم پورے ایمان کے ساتھ. پہلی بات تو ایمان ہے. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن کو یہ سمجھ کے یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے. دوسرا یہ کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ. کیوں؟ وجہ میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ یہ شفا ہے، یہ آپ کی باڈی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، آپ کے روح پر اثر انداز ہوتا ہے، پلس یہ آپ کے تقوی کے لیے بہت ضروری ہے. سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جو کچھ یہ آیت ہے کہ اس کا میں صرف ایک چھوٹا سا پارٹ کا میں آپ کو میننگ بتاتی ہوں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس کو دہراتے رہو
قرآن کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اسے دہراتے رہو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی ریز ہو جائے۔ تو تقوی کے حصول کے لیے بھی ہمیں قرآن کی پڑھنا ہے اور قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم لحن خفی کے اوپر۔ سب سے ہمارا مین مقصد جو ہے نا وہ سب سے پہلی پرائیورٹی ہے کہ ہم لحن خفی سے نکل جائیں۔ جب ہم لحن خفی سے نکل جاتے ہیں نا پھر ہمارا مورال تھوڑا سا بوسٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم لحن خفی کے اوپر جاتے ہیں۔ لحن خفی جو ہے وہ چھوٹی اور پوشیدہ غلطی ہوتی ہے جو کہ تحسین حروف، تحسین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھے طریقے سے پڑھنا، تعریف کرنا، خوبصورتی نکھارنا سنوارنا، تحسین یعنی بہترین طریقے سے پڑھنا۔ ہاں، حروف کی خوبصورتی سے تعلق ہے اس کا، یعنی تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات، یعنی جو آپ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جس کی تلاوت سن کے آپ، کچھ قاری ہوتے ہیں جن کی تلاوت سن کے آپ کو بہت ہی مزہ آ رہا ہو، بہت ہی اچھی لگ رہی ہو، اس کو کہتے ہیں تحسین حروف، یعنی کہ وہ بہت ہی خوبصورتی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خوبصورتی سے تعلق رکھتی ہے، صفات میں کوئی کمی بیشی اگر کسی نے کر دی، جیسے ہم آپ کو اخفا، غنہ، ادغام اور یہ تمام چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کی لحن خفی میں آتی ہیں۔ جیسے مدود فرعیہ، فرعیہ کون سے والے ہوتے ہیں؟ مدود فرعیہ وہ جو آپ کی 4 حرکت والے لمبے والے مد ہوتے ہیں یا 6 حرکت والے لمبے مد ہوتے ہیں، ان کو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تلاوت میں خوبصورتی آتی ہے نا، اس کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ جلدی سے پڑھ لیں الف لام میم، یا اگر آپ پڑھیں الف لام میم، یہ زیادہ مزہ آیا نا سننے میں، یا الف لام میم، تو یہ جو تحسین ہے یہ نا یہ مدود فرعیہ کہلاتا ہے، صحیح ہے؟ یا آپ نہ سمجھے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی ایلین سی چیز لکھی ہوئی ہے، کیا ہے یہ؟ تو ادغام آپ کو پتہ ہے، اخفا آپ کو پتہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، یہ صرف میں آپ کو نام بتا رہی ہوں کیا ہوتا ہے۔ اخفا آپ کو پتہ ہے، تفخیم کیا ہوتا ہے، یعنی حرف جو ہے وہ موٹا پڑھ لیا۔ اب جیسے میں پڑھ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ را میں نے پڑھا ہے، الرحمن الرحیم۔ اب میں پڑھ رہی ہوں الرحمن الرحیم، را کو اردو کی طرح پڑھ دیا، تو کیا ہو گیا؟ تفخیم میں اس کی کمی لے کے آ گئی۔ تو جو پہلا والا پڑھا تھا جس میں خوبصورتی بھی تھی، جس میں اس کی پوری صفات کے ساتھ پڑھا تھا، اسے پڑھنے میں بھی مزہ آیا۔ لحن خفی کا حکم، لحن خفی کا کیا حکم ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ، ہاں یعنی اس سے بھی روکا تو اس سے بھی گیا ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ، یعنی اس کا حکم حرام درجے کا نہیں ہے۔ فرض کریں کہ کوئی بہت کوشش کرتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ بہت کوشش کرتا ہے، لحن خفی کو کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن ہاں لحن جلی اس کی نہیں ہے، تو کم از کم اس پہ گناہ نہیں، وہ اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ نہیں کر پا رہا، تو وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی بچت ہے۔ لیکن اس سے بچنا بھی ضروری ہے تاکہ تلاوت قرآن کی عبادت کو کامل صحت کے ساتھ بجا لایا جا سکے، یعنی پوری طرح تلاوت قرآن کو اچھی طرح پڑھا جا سکے۔ یعنی ہمیں تو پھر چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی، ہمیں تو ساری نیکیاں بٹورنی ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ویسے ہی کتنے گناہ کرتے پھرتے ہیں۔ تو ہم جہاں پر ہمیں ثواب ملنے کے خوب چانسز ہیں، تو وہاں تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹور لیں نا، تو ہم چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، میں چیٹ وغیرہ نہیں پڑھ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کیا کیا لکھا ہوا آ رہا ہے اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، تو پلیز یہ چیٹ نہ کیجیے آپ لوگ۔ اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہے ہینڈ ریز کیجیے تاکہ میں آپ کی بات کا جواب دے سکوں۔ اچھا جی، یہ ہم نے لحن جلی پڑھ لیا۔ آج ہماری یہ پراپر، آپ نے یہ سلائیڈ جو ہے یہ میں آپ کو الگ سے بھی بھیج دوں گی، یہ پوری PDF بھی آپ کے پاس موجود ہے، یہ پیج نمبر 19 پر ہے۔ میں نے پہلے دن آپ کو پیج نمبر 19 کا یہ لیسن پڑھا ہے۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے یہ انشاءاللہ ہم لوگوں کی پرنٹ ہونے والی ہے، لیکن اس میں ابھی غلطیاں ہیں، اس لیے اس کو آپ پرنٹ مت کروائیے گا، ابھی آپ PDF کے فارم میں ہی PDF سے ہی پڑھیے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں ایڈیٹنگ ہے، ایڈٹ ہونے والی چیز۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم مبادیات تجوید پر۔ انٹرسٹنگ لگ رہی ہے آج کی کلاس یا بس بورنگ لگ رہی ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ انٹرسٹنگ ہے، اچھا لگ رہا ہے، بہت انٹرسٹنگ۔ تو جو ہے آپ لوگوں کو جو زور زبردستی سے ہم یہاں لے آئے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ فیصلہ جو ہے وہ کچھ اب بہتر لگ رہا ہے۔ ہم لوگ آپ لوگوں کو لے آئے
इंशाल्लाह आगे आप लोगों को और भी मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुबादियात जो है वो क्या होती हैं, चलिए ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि बस मैं थ्योरी पढ़ाई चली जा रही हूँ। हरकत, आज हम हरकत देख लेते हैं। हरकत जो है वो 3 किस्म की होती हैं। वो होता है, सबसे पहला होता है ज़बर, दूसरा होता है ज़ेर, तीसरा होता है पेश। और अरबी ज़बान में हम इसको कहते हैं फतहा, कसरा और वम्मा। अब क्योंकि आप डिटेल कोर्स पढ़ने वाले आए हैं, आप माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं, और आप लोग एक होता है ना, हम जो एक बेसिक कोर्स कर रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चों की तरह आप लोगों को छोटी छोटी हल्की हल्की चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं ताकि बच्चे भाग ना जाए और उन्हें ये ना लगे कि हम बहुत मुश्किल चीज़ पढ़ने आ गए हैं। लेकिन अब हम आपको थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें पढ़ाने वाले हैं इंशाल्लाह, तो अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को हम बताते जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वलक़द और अलबत्ता तहकीक और बेशक, यस्सरना आसान कर दिया है हमने, अल कुरान कुरान, यस्सरनल कुराना लिज़िक्रि याद करने के लिए, दोहराने के लिए, पढ़ने के लिए। फहल में मुद्दकिर, तो कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे, कोई है जो इसे आके दोहराए, कोई है जो इसे पढ़े। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाए, तो अल्लाह की बात तो झूठी नहीं हो सकती। तो इसलिए मुश्किल कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह आसानी करेगा। आपने बस अज़म जो है वो अपना रखना है और आगे बढ़ते जाना। हरकत 3 किस्म की है, ज़बर, ज़ेर, इंशाल्लाह। ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर किस तरह से अदा होता है, सिर्फ होठों के अलग होने से ज़बर अदा हो जाता है। आपने उसके लिए पूरा मुंह नहीं खोलना। इसको आपने इस तरह समझना है कि जैसे आप जब निवाला खाते हैं, कोई बाइट लेते हैं, तो उसके लिए आप एक बड़ा सा मुंह खोलते हैं, तभी निवाला अंदर मुंह में जाता है, ठीक है। और हम पाकिस्तानी लोग तो बड़े बड़े निवाले खाते हैं ना तो और भी बड़ा मुंह खुलता है। लेकिन जब हम पानी पीते हैं ग्लास से, ग्लास के जरिए जब हम पानी पीते हैं, तो आप देखिए कि हमारे होठ कितने खुलते हैं, जरा से खुलते हैं, बिल्कुल सेपरेट ही होते हैं, बस हल्का सा सेपरेट होते हैं, हम पानी पी लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम पूरा मुंह खोल के पानी पी रहे हो, थोड़ा हल्का सा सेपरेट। बिल्कुल उसी तरह हमने ज़बर को पढ़ना है, बा ज़बर बा, बा, ठीक है। बहुत मुंह खोल के बा नहीं पढ़ना, बा ज़बर बा। फिर ज़ेर किस तरह पढ़ना है, ज़ेर पढ़ना है हमने नीचे वाली जो छोड़ी, यानी नीचे की तरफ, बा, बा ज़ेर बी, बी। जैसे आप इंग्लिश में ई बोलते हैं ना, ई, उस तरह ई, बा ज़ेर बी, उसे बे नहीं पढ़ना। फिर पेश किस तरह पढ़ेंगे, पूरे होठों को गोल कर, पूरा होठ जब तक आपका गोल नहीं होगा आपका पेश नहीं अदा होगा। होता क्या है कि हम उर्दू में ओ बोलने के इतने आदी होते हैं, जैसे बे वाव लाम बोल, मैं बोलना, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो होता है मैं